اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین آپ سن رہے ہیں باشعور سامعین کا باشعور پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. آپ کی جانی پہچانی آواز محمد توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے. سامعین ہمارے پروگرام کی تفصیلات سماعت فرما لیجیے. ہمارے اسٹیشن پر آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے لیے ڈائل کیجیے 7737661416. اور سامعین تقریباً 14 سال کی ریکارڈڈ پروگرام آپ ہماری سوشل ویب سائٹ پہ بھی سن سکتے ہیں. اس کے لیے گوگل کیجیے یا ویب براؤزر پہ ٹائپ کیجیے www.talkshoe.com باتیں جوتا .com. سرچ باکس یا کال آئی ڈی باکس میں انٹر کیجیے 91736. بہت ساری نامور شخصیات موجود ہیں جیسے پولیٹیشین, صحافی, دانشور, ثنا خواہ, سائنٹسٹ یا کمیونٹی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی ہمارا پروگرام جوائن کرتے ہیں. بہت ساری نامور شخصیات ہیں, ان کی سیر کن گفتگو سے آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ہم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سامعین آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ اپنی پروگرام کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے شروع کرتے ہیں. منیب صدیقی ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں اور اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کریں گے. جی منیب صدیقی آپ آن ایئر ہیں. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ منیب صدیقی کہ آپ نے خوبصورت آواز میں تلاوت کریم پیش کی. سامعین آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں تلاوت کے بعد نعت بھی ہوتی ہے. یشوین اجمل شیخ نے خصوصی اپنا ایک کلام بھیجا ہے. آپ کو ہمارے پروگرام میں یا تو ہم سناتے ہیں یا نہ سناتے ہیں. ان کا ایک بہت ہی خوبصورت سا کلام ہے, سنیے, انجوائے کیجیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے ہے. مولا رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ اللہ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ مولا رنگ رنگ سایہ رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ اللہ تیرے رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ ہر سو ہر سو ہر جا تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا تو نے پھر سے دیا نا شکر کیا تو نے اور دیا دیتا ہی گیا منہ موڑ دیے دریاؤں کے میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میری اگلی نظر ستاروں پر میری اگلی نظر ستاروں پر پھر بھی میں تیرے سہاروں پر تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ اللہ تیرے رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ سارے زنی زارے مگا سارے زنی زارے پاما سارے زنی سارے مگا سارے زنی سارے پاما پاما ما پاما پانی پانی نی سا سارے رے ما سا سارے نی سا پانی ما پانی سارے سا نی پاما نی پاما گرے سا نی پاما گرے سا تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ
نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا، میں ذات پات میں اونچ نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا، جو سچائی کو جھٹلا دے دل ایسی گرد سے ہٹا ہوا، شکوا نہیں جسم کی مٹی سے پر روح بھی اب بے تاب نہیں، تیرے حکم پہ چلنا ایک طرف، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، کم سے کم مجھ کو لوٹا دے، کم سے کم مجھ کو لوٹا دے وہ روح اور جسم کی جنگ جنگ، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، تیرے رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، تیرے رنگ رنگ سایہ رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، تیرے رنگ 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 تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں، میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں، تیرے جلوے میرے سنگ سنگ، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، اللہ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ، وے بلیا سا مرنا نہیں، کوئی پیا کوئی ہو، گور پیا کوئی ہو، گور پیا کوئی ہو، گور پیا کوئی ہو، نہ میں مومن وچ مسیتا، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں باغا وچ پلیتا، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، کی جانا میں کون، کی جانا میں کون، کی جانا میں کون، کی جانا میں کون، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، تیرے رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. Traveling made simpler with Pleasant Travel. اب تمام ویکیشن پیکیجز نہایت افورڈیبل ریٹس پر، اس کے علاوہ یورپ، پاکستان اور افریقہ کے نئے پیکیجز۔ Pleasant Travel is authorized agent of Emirates Airlines اور آپ کے لیے Emirates Airlines Pakistan Special 3-piece luggage allowed for economy class with all COVID-19 travel safety precautions. Pleasant Travel خدمات کے 30 سال. Call 877-508-1927 اور visit pleasanttravel.com. Traveling made simpler with Pleasant Travel. اب تمام ویکیشن پیکیجز نہایت افورڈیبل ریٹس پر، اس کے علاوہ یورپ، پاکستان اور افریقہ کے نئے پیکیجز۔ Pleasant Travel is authorized agent of Emirates Airlines اور آپ کے لیے Emirates Airlines Pakistan Special 3-piece luggage allowed for economy class
with all COVID-19 travel safety precautions. Pleasant Travel, khidmat ke 30 saal. Call 877-508-1927 or visit pleasanttravel.com. تو سامعین آپ نے یہ ہمارے اسپانسر سنے، ہمارے اپنے لوگ ہیں اور پلیزنٹ ٹریول کے پاس ضرور جائیے اور ان کی خصوصی ڈیل سے فائدہ اٹھائیے. ٹریولنگ بھی اسٹارٹ ہو گئی ہے، بہت سارے لوگوں نے ویکسین لگوا لی ہے، ابھی سمر ویکیشن بھی آنے والی ہے، بہت اچھے پیکیجز ہیں ان کے پاس. تو سامعین آپ کو بتاتے چلیں بڑی اہم شخصیت آج ہمارے درمیان میں، ان کو ماضی میں بھی ہم نے اپنے پروگرام زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے میں زحمت دی ہے. جناب شبون ابرار صاحب آرگنائزر ہیں فرزند زمین پاکستان کے، اور بانیوں میں سے ہیں اے پی ایم ایس او بنانے میں. آج کا جو پروگرام ہے ہم نے آرگنائز کیا، خصوصی طور پر گفتگو کریں گے عظیم احمد طارق کی. آج 28ویں برسی ہے. عظیم احمد طارق مرحوم کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے اے پی ایم ایس او کی بنیادی طور پر جو کارکنان تھے جنہوں نے یہ پارٹی بنائی تھی کراچی یونیورسٹی میں، اس میں کلیدی کردار ادا کیا، اور پھر بعد میں ایم کیو ایم بنی، اس میں کلیدی کردار ادا کیا. پھر بہت ساری وجوہات سامنے آئیں، آپریشن ہوا کراچی میں اور پارٹی کے خلاف ہوا، اور اس میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ منظر عام سے غائب ہو گئے، اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ مار بھی دیے گئے، جس میں عظیم احمد طارق صاحب کا بھی ایک نام ہے. اور یہ ایک پارٹی کے لیے بہت بڑا نقصان تھا، یہ مہاجر قوم کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا، اور یہ مہاجر شہر کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا کہ اس آدمی سے محروم ہو گئے جو خدا ترسی کی باتیں کرتا تھا، جو امن کی بات کرتا تھا، جو بھائی چارے کی بات کرتا تھا. ہمارے درمیان میں شمون ابرار صاحب ہیں. السلام علیکم شمون ابرار صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ شمون ابرار صاحب کہ آپ نے پروگرام زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے جوائن کیا. سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ماضی میں بھی آپ کو زحمت دی تھی، بڑی عمدہ نفیس گفتگو کی، بڑی معلومات حاصل ہوئی پارٹی کے حوالے سے. اے پی ایم ایس جو آپ نے بنائی تھی، آپ نے کلیدی کردار ادا کیا، آپ نے الیکشن بھی لڑے، آپ نے پارٹی کو بڑا منظم کیا. جب پارٹی کو بہت سارے چیدہ افراد جو فرنٹ لائن پہ کام کرتے تھے چھوڑ کے گئے، لیکن پھر آپ نے پارٹی کو سنبھالا. آپ کی خدمات تھیں اے پی ایم ایس او کے لیے. تو آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں عظیم احمد طارق کے حوالے سے. عظیم احمد طارق ایک بہت ہی منفرد شخصیت، بہت ہی ہمبل آدمی، کیونکہ آپ ان کے ساتھ تعلیمی میدان میں بھی تھے، آپ ان کے ساتھ جامعہ میں بھی تھے، اور آپ ان کے ساتھ پارٹی میں بھی تھے اے پی ایم ایس او میں. آپ ہمارے لسنرز کو بتائیے کہ عظیم احمد طارق کو آپ نے کس طرح سمجھا اور کس طرح کا ان کے طرز زندگی تھا. ذرا ہمارے لسنرز کو بتائیے وہ کیا چاہتے تھے، ان کا کیا فلسفہ تھا. السلام علیکم تمام ناظرین اور سامعین. عظیم احمد طارق ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے جو تعلیمی اعتبار سے، یعنی علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، تحریکی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے ان کی شخصیت بہت متوازن شخصیت تھی اور بڑا بیلنس تھا. عظیم احمد طارق کے جو تھے، میں ایک چیز واضح کر دوں توصیف صدیقی صاحب، کہ جس وقت ایم کیو ایم کی جو تشکیل ہوئی ہے اس میں عظیم احمد طارق کا کردار مرکزی تھا، اور عظیم احمد طارق بانی اول تھے، اور یہ سوچ، نظریہ اور اس کی لٹریچر اور اس کی چیزیں ڈیولپ کرنے میں عظیم احمد طارق کا بنیادی کردار تھا. عظیم احمد طارق بہت اچھے رائٹر بھی تھے، مفکر بھی تھے، اور وہ ان کو اگر کہیں کہ مہاجروں کے قائد اعظم تھے. ان کی تحریریں اور ان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اگر صرف ان کے خطوط آپ دیکھیں جو میرے پاس ہیں، جو مجھے وہ لکھا کرتے تھے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے فکری ذہنیت کے مالک تھے. اچھا، ایک چیز واضح کرتا چلوں اور کہ عظیم احمد طارق جس وقت تھے بی فارمیسی میں تھے، الطاف حسین بھی فارمیسی میں تھے، شاہد لطیف بھی فارمیسی میں تھے، یہ سارے فاؤنڈر ممبرس تھے. اور اس وقت میں اردو سائنس کالج میں تھا، اور میں جیسا کہ آپ سے پہلے بات ہوئی کہ میں اردو سائنس کالج کا یونٹ انچارج تھا اور تنظیم کے مرکزی کمیٹی کا بھی ممبر تھا. یہ بعد میں پھر 1980 کے بعد میں تنظیم کا مرکزی سیکریٹری اطلاعات و نشریات ہوں. لیکن شروع میں بھی جو وائس چیئرمین، سینئر وائس چیئرمین کا عہدہ وغیرہ رکھا گیا تھا، جوائنٹ سیکریٹری کا، تو کچھ وجوہات پہ وہ جو عہدہ جب خالی ہوا تو مجھے اس میں سینئر وائس چیئرمین بھی فور دی ٹائم بینگ مجھے انہوں نے تمام کیبنٹ نے رکھا. لیکن پھر اس کی ضرورت محسوس نہیں. ہم لوگوں نے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ چیز طے کیا
کہ یہ زیادہ عہدے نہ رکھے جائیں. جو مرکزی عہدے ہیں صدر, چیئرمین, جنرل سیکرٹری اور سیکرٹری اطاعت و شہادت, جو جوائنٹ سیکرٹری گلف جو ہے, یہ رکھا جائے. اور یہ طے و میوچل انڈرسٹینڈنگ کہ یونیورسٹی کو مرکزی حیثیت ہوگی, اور میں خود مرکزی عہدے سے یا مرکزی کیبنٹ سے نکلنا چاہتا تھا, کیونکہ اردو سائنس کالج بڑا اہم رول پلے کرتا تھا کراچی یونیورسٹی وغیرہ میں, کیونکہ یہیں سے طلباء کی ایک بڑی تعداد جایا کرتے تھے یونیورسٹی کے جلسوں کو کامیاب بنانے کے لیے, یونیورسٹی میں کام کے لیے. تو یونیورسٹی اردو سائنس کالج میں جب میں نے کام کیا وہ بڑا مثالی کام تھا, اور اردو سائنس میری اپنی ایک شخصیت ایسی تھی, آلریڈی میں ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, تو میری جو شخصیت تھی, میری جو پرسنالٹی تھی, اس کی وجہ سے وہاں 3200 طلباء طالبات میں سب سے زیادہ مقبول تھا. اور آپ کے پاس وہاں امریکہ میں سے بابر خان غوری ہیں, آپ پوچھیں کہ جب آخری الیکشن ہوا تھا, طلبہ الیکشن, میں نے ریکارڈ ووٹ حاصل کیے تھے, میرے بعد سیکنڈ نمبر پہ بابر خان نے ووٹ حاصل کیے تھے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عظیم بھائی شمن صاحب, آپ نے ان کا نام نہیں, اتفاق سے کل رات کو ہی بات ہوئی تھی ان سے, تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارا پروگرام جلدی جوائن کریں گے. جی جی بالکل, اسی لیے میں نے آپ کو ریفرنس دیا تاکہ میری بات کی آپ کو صداقت مطلب شہادت مل سکے. عظیم احمد طارق, الطاف حسین, شاہد لطیف, وہ ہم سے سینئر تھے تعلیمی میدان میں. وہ بی ایس سی کر کے بھی فارمیسی میں سیکنڈ اور تھرڈ ایئر میں جا چکے تھے. لیکن یہ تھا کہ ہم تنظیمی کام میں سب رتبے میں برابر تھے, اور تنظیمی کام میں چونکہ فاؤنڈر ممبر میں بھی تھا, اور فاؤنڈر ممبر تقریباً 14 فاؤنڈر ممبر تھے. تو بہرحال یہ تفصیل ماضی میں بتا چکا ہوں. کہنے کا مقصد ہے عظیم احمد طارق جو تھے وہ جو بھی گفتگو کرتے تھے بڑی مدلل گفتگو کرتے تھے. ایون جو ہمارے مخالفین تھے, ناقدین تھے, وہ بھی عظیم احمد طارق کی گفتگو سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. انہوں نے بڑی شمون ابرار صاحب, کون تھے مخالفین میں؟ اکثریت کوئی پارٹی, کوئی گروہ, کوئی جی وہ کون تھے؟ ویسے تو سبھی مخالف تھے, مگر ایک طلبہ تنظیم تھی جو اپنے نام کے آگے اسلامی لگاتی تھی. اچھا. اور اس کو سب سے زیادہ خوف تھا کیونکہ کراچی کے طلبہ طالبات زیادہ اس تنظیم میں تھے. اب وہ تیزی سے کنورٹ ہو رہے تھے آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن. تو یہ ان کا خوف تھا. میں زیادہ اس کے خلاف یا زیادہ اس میں بات نہیں کرنا چاہوں گا, خلافی بات, لیکن جو حقیقت ہے, جو تاریخ ہے, جو ہسٹری ہے, جو ریکارڈ میں چیز ہے, وہ میں بتا رہا ہوں. تو عظیم احمد طارق کی جو گفتگو ہوتی تھی تو وہ بڑی مدلل ہوتی تھی, اور کارکنوں کے ساتھ, اپنے جونیئر کے ساتھ بڑا یعنی شفقت سے پیش آتے تھے. اور ایون جب ہم لوگ کوئی پروگرام کرتے تھے یا ہم کہیں ڈونیشن کے لیے نکلتے تھے, در جاتے تھے, دکانوں پہ جاتے تھے, تو اس وقت ہم سب کو جانا پڑتا تھا. ایون الطاف حسین بھی جاتے تھے, سب جاتے تھے. ہم کہیں پوسٹر لگانے جاتے تھے تو ہم سب اس میں ہوتے تھے. بڑی جدوجہد کی شروع میں, اس کا مطلب بڑی جدوجہد ہم لوگوں نے کی, اور اس وقت تک ہم کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ہمارے جونیئر ساتھی جو ہے, تو ہم سب بھوکے رہ کے یہ چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں. شمون صاحب, اس میں سوری قطع کلامی, اس میں آرگنائزیشن بنانے میں, اس کام میں, اس کو فروغ دینے میں سب سے زیادہ مشکل کام کیا آیا تھا اسٹارٹنگ میں؟ سب سے زیادہ مشکل کام تو یہی تھا کہ ایک تو وسائل کا مسئلہ تھا ہمارے ساتھ. دوسری بات, ہماری مخالفت جو تنظیم کر رہی تھی, نہ صرف کالج یونیورسٹیوں میں ہمارے طلباء طالبات پر انہوں نے حملے کیے, اور بلکہ وہ کبھی پروپیگنڈا کرتی تھی کہ یہ بہاریوں کی جماعت ہے, کبھی پروپیگنڈا کرتی تھی کہ یہ شیعوں کی جماعت ہے. اچھا, اس قسم کی باتیں کر کے یہ تو بات ہو گئی کہ مخالفت تھی, کہ مختلف ایلیگیشنز تھیں, جتنے منہ اتنی باتیں ہو رہی تھیں. لیکن ایک آپ نے اسٹریٹجی بنائی ہوگی, ایک آپ کا ایجنڈا ہوگا, اس کو بنانے میں کیا مشکلات ہیں کہ لوگوں تک دیکھیں ذہن سازی بھی ایک بہت ہی مشکل کام ہے. ایک اسٹریٹجی بنائی ہوگی آپ نے کہ ہم لوگوں کو اپنا پیغام اس طرح پہنچائیں گے, وہ کیا آپ لوگوں کا ایجنڈا تھا, یا آپ نے کیا ایسی ٹیم بنائی تھی کہ لوگ کس طرح ہمارا جو پیغام ہے, ہماری پارٹی بنانے کا مقصد, ہمارے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا, وہ بڑا اہم, وہ کلیدی کردار ہوتا ہے, کیونکہ یو کین چینج اینی بڈی. آپ لوگوں نے پورے کراچی کو چینج کر دیا, کراچی میں ایک بہت بڑی سیاسی قوت بن کے سامنے آئے. یہ کس طرح کیا, اس کے بارے میں ذرا بتائیے. بہت شکریہ. میں اس کے لیے مختصراً یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے جب ایپیمسوں کا کام کر رہے تھے, جی تو یہ بات ہم 2-3 لوگوں میں صرف ہوئی تھی, اور باقی لوگوں میں نہیں ہوئی تھی, اس کے علم میں نہیں آئی. بہرحال ابھی ہم نے اس کو حتمی شکل نہیں دی تھی, لیکن بات آپس میں یہ ہوئی تھی. اس میں الطاف حسین بھی تھے, عظیم طارق تھے, میں تھا,
اور ہمارے ایک اور ساتھی فاؤنڈر ممبرس تھے عارف احمد خان. تو ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ طلباء جب ہم کراچی یونیورسٹی سے نکل جائیں گے ہم پھر طلباء تو نہیں رہیں گے. جب ہم تعلیمی اداروں سے نکل جائیں گے تو ہم طلباء تو نہیں رہیں گے, پھر ہم عوامی اس میں چلے جائیں گے. تو اس لیے طلباء کے سطح پہ تو یہ کہ تمام کالجز میں, تمام یونیورسٹیز میں ہم پہلے اس کی جو یونٹس ہم بنائیں گے, وہاں اپنے لوگوں کو تیار کریں گے, اور پھر ہم جب کالج یونیورسٹی سے ہم عملی زندگی میں آ جائیں گے تو ہم علاقوں میں جو ہے آہستہ آہستہ کام کریں گے. اور ایک ہمیں ضرورت پڑے گی کہ عوامی سطح کی ایک پارٹی تشکیل میں, کیونکہ وقت کے پہلے تو ہم طلباء مسائل کو لے کر آئے تھے کہ یہ مسائل ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ محلوں میں, گلیوں میں, روڈوں پہ, اداروں میں اور آئینی حوالے سے, کئی حوالے سے بڑی مشکلات کا سامنا تھا سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کو, بالخصوص ان لوگوں کو جن کے والدین ہجرت کر کے آئے. نوکریوں کے لیے درخواست آیا کرتی تھی, ایڈورٹائز آیا کرتا ہے اخبار میں کہ درخواست دیں نوکریوں کی, اور یہ لکھا ہوتا تھا کہ کراچی, حیدرآباد, سکھر کے علاوہ لوگ درخواست دیں, یا یہ لکھا ہوتا کراچی, حیدرآباد, سکھر کے لوگ درخواست دینے کی زحمت نہ کریں, جو آج بھی ہو رہا ہے, آج بھی اخبارات آج بھی ہو رہا ہے. یہ ایک ایسا المیہ تھا, بیچ میں کچھ عرصے کے لیے یہ رک گیا تھا, مگر یہ دوبارہ سے شروع دوبارہ بالکل یہ ایک ایسی ناانصافی ہے جو ہم پوچھا کرتے تھے. ہم یہ پوچھا کرتے تھے کیا کراچی, حیدرآباد, سکھر کے لوگ پاکستانی نہیں ہیں, کیا انسان نہیں ہے, کیا مسلمان نہیں ہے, کیوں ان کو جبکہ بھٹو صاحب نے 1973 کے آئین میں رکھا تھا کہ کوٹا سسٹم, انہوں نے سندھ کو, یہ ایک الگ بات ہے کہ سندھ کو انہوں نے 2 حصے میں تقسیم کر دیا تھا, سندھ شہری اور سندھ دیہی کو انہوں نے تقسیم میں سندھ سب سے پہلے بھٹو نے کیا کوٹا سسٹم لگا, 40% شہری کوٹا, 60% دیہی کوٹا. آج تک ہم ہی کہتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں بھائی وہ کون سا کوٹا سسٹم تھا جو لیاقت علی خان صاحب نے لگایا تھا, مرحوم نے, ان کو بھی بعد میں شہید کر دیا گیا, تو وہ کون سا تھا, اس میں کوئی فرق تھا؟ جی جی بالکل فرق تھا. دیکھیں لیاقت علی خان صاحب نے ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تحت وہ کوٹا جو لگایا تھا وہ صوبائی کوٹا تھا. اچھا اچھا, صوبے کے حوالے سے تھا کہ صوبہ جو آبادی کے تناسب سے بنگال کا, مشرقی پاکستان, پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا اور بلوچستان, اس حوالے سے انہوں نے کوٹے لگائے تھے. اچھا, اور انہوں نے کراچی چونکہ کیپٹل تھا, جی 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 آپ بولیے, جی آپ بولیے, چونکہ کراچی کیپٹل تھا, کراچی صوبائی دائرے میں نہیں آتا تھا, وہ ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ تھا, کیپٹل تھا نا, کیپٹل تھا, تو کیپٹل کا انہوں نے ایک کوٹا رکھا تھا. کہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کوٹا پھر ایک وقت آیا کہ وہ کوٹا ختم کر دیا گیا, پھر دوبارہ وہ کوٹا نافذ ہو گیا کچھ عرصے بعد. اور اب عمران خان صاحب نے غیر معینہ مدت تک کے لیے کر دیا کہ آپ کے آدھے مہاجر بھی ہیں. ارے صحیح ہے, یہ بہت اچھا مذاق ہے, لطیفہ. اچھا میں واضح کر دوں, فرق واضح کر دوں. جی جی, وہ ایک کوٹا ہے جو وفاقی کوٹا کہتے ہیں اس کو, آج بھی ہے وہ کوٹا, لیکن کسی صوبائی یعنی ہر صوبے میں وہ وفاقی کوٹا. ایک صوبائی کوٹا ہے جو بھٹو صاحب نے نافذ کیا صرف صوبہ سندھ میں, پنجاب میں, پختونخوا, خیبر پختونخوا, بلوچستان میں صوبائی کوٹا نہیں ہے, کبھی نہیں رہا. سندھ میں کیوں نافذ کیا؟ صرف اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ تعصب پہ مبنی تھا, اور یہ اچھی بات نہیں تھی. اس سے ایک تو انہوں نے خود تقسیم سندھ کی ابتدا کر دی, اور ساتھ ساتھ انہوں نے کوٹا نافذ کر کے ایک طبقے کو, جو ایک پڑھا لکھا طبقہ تھا, اس کو انہوں نے پیچھے دھکیلنے کی سازش کی, یا کہہ لیں کہ ان کی اس عمل سے وہ طبقہ پیچھے گیا. چلو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کوٹا لگا دیا, آپ نے 40% شہری علاقے کو آپ نے کوٹا دیا ہے, تو خدا را اس پہ عمل درآمد بھی تو کرو, کہیں تو انصاف کرو, کہیں تو تم عدل سے کام لو, کہیں تو یہ کہ وہ لوگ جو شہری علاقے کے 40% جن کا کوٹا ہے صوبائی کوٹا, ان کو 40% دو. آپ نہ وفاقی کوٹا میں شہری علاقے کے لوگوں کو کچھ دے رہے ہیں, نہ صوبائی کوٹا میں 100% آپ جو ہے وہ سارا کوٹا انٹیریئر سندھ سے جعلی ڈومیسائل بنا کے, اور کئی دیگر علاقوں سے جعلی ڈومیسائل بنا کر آپ نے صوبائی کوٹے کو بھی قبضہ کر لیا, اور آپ وفاقی کوٹے میں بھی ہمیں حصہ نہیں دیا جاتا ہے جو سندھ شہری علاقوں میں. ہم کہتے ہیں سندھ شہری علاقوں میں, فرزند زمین پاکستان کہتی ہے کہ سندھ شہری علاقوں میں ہر قوم کے لوگ بستے ہیں. ٹھیک ہے, اکثریت یہاں جو ہے اردو بولنے والے مہاجروں کی ہے, جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے, اس میں اردو بولنے والے, ہریانہ والے, صورتی ہے, میمن ہے, سب ہیں, یہ مہاجر ہے, ان کا ہے. اور یہ بڑے اسٹیک ہولڈر, مگر یہاں اسٹیک ہولڈر جو آباد پختون ہے وہ بھی ہیں, یہاں اسٹیک ہولڈر جو آباد پنجابی ہیں وہ بھی ہیں, ہزارہ وال بھی, کشمیری بھی ہیں, بلوچ بھی. بھائی آپ اگر کوٹا 40% ہے تو آپ ان سب کو دو,
ہم نہیں کریں گے آپ ہمیں دے دو. اس شہر میں بسنے والا مستقل جو یہاں کا رہائشی ہے, مستقل جو یہاں کا سیکٹر ہے, آپ ان کو یہ 40% کوٹا دیں, ان کو یہ انصاف کریں آپ, لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے پی ایمسو کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا. بعد میں پھر ہم نے عوامی سطح پر ان چیزوں کو آئینی طور پہ جو جدوجہد کرنی تھی, ہم نے پھر جب اتفاق سے یا قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ ہم پر جب یونیورسٹیز میں حملے شروع ہو گئے, اور ہمیں یہاں کی یونیورسٹی میں حملے, ہمارے گھروں پہ پہرے لگائے گئے, ہمارے یعنی کہ ڈیتھ وارنٹ جاری کر دی طلبہ تنظیم نے, تو ہم پھر روپوش ہو گئے. ہم پھر ہمارے کارکن جو ہے روپوش ہو گئے, کچھ کارکن بددل ہو گئے. عظیم محمد طارق 1981 مارچ میں امریکہ نکل گئے, پیچھے رہ گئے جو کام کرنے والے میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں, میرے پاس ثبوت ہے, ریکارڈ ہے, پورے دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, آپ کبھی بھی ریکارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں. کسی کو شک ہے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس وقت جو بنیادی کام میں کر رہا تھا, الطاف حسین کو بھی ہم نے, یعنی کہ وہ بھی اپنے زیادہ تر گھر پہ رہتے تھے, بنیادی کام میں کر رہا تھا. میرے ساتھ جو معاونین تھے اس میں سید کلیم جیلانی تھے, اس میں سمیع الدین صدیقی تھے. تو یہ لوگ میرے ساتھ چلتے تھے, علاقوں میں جاتے تھے, میٹنگیں کرتے تھے. ہم لانڈی بھی جاتے تھے, کورنگی بھی جاتے تھے, آفاق محمود وغیرہ یہ لانڈی کورنگی میں ہوتے تھے. ان کو یہ شامل ہوئے 81 میں, تو ان کے ساتھ ان کو یونٹ سیکرٹری بنائے. عثمان آباد, فیڈرل بی ایریا, لیاری, حیدرآباد اور لاڑکانہ ہم پھیل گئے. لیکن ایک بنیادی بات یہ تھی جو میں شروع سے اس بات کو کہتا کہ ہم تعصب نہیں کرتے. تعصب گناہ ہے. تعصب برتنے والا کبھی جنت کی شکل نہیں دیکھ سکے گا. لہٰذا ہم تعصب نہیں کرتے. ہم صرف کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دے دو. بھائی جو حق دو, حق مانگنا اگر تعصب ہے تو ٹھیک ہے بھائی, آپ تعصب سمجھو. ہم کہتے ہیں حق دے دو, ہم بھی پاکستانی ہیں. ہمیں تم اگر دو گے ہمارا حق, کراچی کو کراچی کا حق دو گے, کراچی کو اختیار دو گے, کراچی ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا. جب ملک ترقی کرے گا تو ملک میں بسنے والی ہر نسل, ہر رنگ کے لوگ ترقی کریں گے. تو ہمارا دل تو بڑا کشادہ ہے. بہت شکریہ. اس طرح ہم نے بنی. جی بہت شکریہ شمیم ابرار صاحب. شمیم صاحب بات کرتے ہیں, آپ نے بہت سارے نام لیے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ تھے تحریک کے اندر, ہم نے شروع کی جب اے پی میں سے بنائی بہت سارے. پھر کیا وجوہات ہوئیں کہ لوگ 2 چیزیں یا 3 چیزیں کہہ لیں آپ سامنے آئیں. یا تو لوگ سائیڈ میں ہو گئے, ٹھیک ہے, اب وہ ان کی کیا مجبوریاں تھیں وہ بھی آپ سے میں ڈسکس کروں گا. کچھ لوگ جو تھے وہ پارٹی میں بہت بڑے عہدوں پہ آ کے بیٹھے اور انہوں نے بڑے نام بھی کمایا اور دولت بھی کمائی, اور کچھ لوگ مار دیے گئے یا ان کو ختم کر دیا گیا سازش کے تحت. یہ 3 بڑی اہم چیزیں تھیں. ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں توصیف صاحب, جب آپ اپنے نظریے سے ہٹ جائیں گے, فکر سے ہٹ جائیں گے, نیتوں میں جو ہے اگر فطور آ جائے اور طبیعت میں لالچ آ جائے اور مزاج میں مفاد پرستی آ جائے, تو پھر جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا, یعنی کہ ان کے لیے سانس لینا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. یہی بات سب سے پہلے جب اختلافات ہوئے تو وہ میں نے اختلاف کیا 92-3 میں جو میرے اختلافات چلے, کچھ جونیئر لوگوں کو اننیسیسری, وہ لوگ جس کو کوئی تجربہ بھی نہیں تھا, جونیئر تھے وہ, ابھی وہ تربیت کے مراحل سے گزر رہے تھے, ان کو ایکسٹرا آرڈنری اہمیت دی جانے لگی. سینئرز کی بے عزتی کرائی جانے لگی. سینئرز کو جو ہے وہ کہا جانے لگا کہ آپ جو ہیں اب کام کے نہیں ہیں. اس ٹائپ کی تاثر دیا گیا اور نظریہ سے ہٹا گیا. شخصیت پرستی کو پنپنے دیا گیا, یعنی شخصیت پرستی, وہ جونیئر لوگوں سے شخصیت پرستی کرائی گئی. باقاعدہ وہ کہتے تھے جتنے جو جونیئر جو بعد میں بڑے نامور بنے, بڑی دولت کمائی اور جو قوم کا بیڑا غرق ہوا, اس میں جو لوگ کیا بولو سکتے نام, لیکن اتنا بتا دوں کہ ان لوگوں نے شخصیت پرستی کو بہت زیادہ پروان چڑھایا. ان لوگوں نے جو ہمارے جو کور ایشوز تھے, اسمبلیوں میں بھی گئے مگر اسمبلیوں میں آج تک کور ایشوز کو ڈسکس نہیں کیا. انہوں نے کہیں کوئی بل نہیں پیش کیا. باہر تو شور کرتے تھے, ہڑتالیں کرتے تھے, جلوس نکالتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن اندرون خانہ جو تھا وہ مفاد پرستی چل رہی تھی, ڈیلنگ چل رہی تھی. یہ بالکل میں کھل کر بات کر رہا ہوں جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ وجہ, یہ ان وجوہات کی بنا پر تنظیم جو تھی وہ تنظیم نہیں رہی, بلکہ وہ یعنی کہ ایک شخصیت کی ایک جاگیر بن کے رہ گئی. حالانکہ ہمیں اس شخصیت پہ کوئی اعتراض نہیں تھا, ہم نے خود ڈیولپ کی.
آپ کے نالج میں آپ کے چینل پہ آج میں ایک انکشاف کروں، اچھا کیونکہ ابھی مرکزی قیادت جو ہے وہ زندہ ہے. آپ چاہیں تو ان سے پوچھیں حلفیہ پوچھیں. میں زندہ ہوں، وہ زندہ ہیں، اور ایک آدھ دو لوگ ہیں جن کے سامنے بات ہوئی. شروع میں جب کچھ لوگوں نے دباؤ ڈالا، فاؤنڈر ممبرس میں تھے، مرکزی قیادت نے، الطاف حسین نے ریزگنیشن دے دی، استعفیٰ دے دیا تھا ان کے ہاتھ. جب مجھے پتہ لگا اور وہ بیٹھے تھے اور وہ سمجھ رہے تنظیم چھوڑ چکے تھے، ابتدا کی بات کر رہا ہوں. صحیح. اچھا. میں نے جا کر کے ان سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے ہم سے کیوں نہیں پوچھا، ہماری نالج میں بات کیوں نہیں لائی. تو میں پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے گھروں پہ گئے، 2-3 لوگ تھے، بڑی مشکل سے ان سے وہ ریزگنیشن میں لے کر آئے اور الطاف حسین کے سامنے رکھ کر میں نے اس کے ٹکڑے کے پہلے ان کے ہاتھ میں دی. انہوں نے کہا ہاں یہی تھا. میں نے کہا لائے، ٹکڑے کر کے میں نے پھینکا. میں نے آج کے بعد کچھ چیز بھی تحریری طور پہ دینی ہو، کوئی فیصلہ کرنا ہو، آپ ہماری نالج میں ضرور لائیں گے. ہم لوگ مرکزی لوگ ہیں، ہمارے نالج میں آنی چاہیے. تو ٹھیک ہے، اختلافات ہوتے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ آپ ان کے گردن پہ پاؤں رکھ کے ریزگنیشن لے لیں. بہرحال کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ کو نہیں لینا چاہیے تھا استعفیٰ، اچھا تھا. میں نے کہا لیکن نہیں، اس وقت ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. اس وقت ہم نے ان کی شخصیت کو ڈیولپ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ ہم میں سینئر تھے تو مراد ایج وائز سینئر تھے، تعلیمی لحاظ سے، اور وہ کل وقتی یعنی سیاست کر رہے تھے. ہم نے ان کو چیئرمین بنایا، عظیم طارق کو سیکرٹری جنرل بنایا، اور اس طرح سے بعد میں بھی مرکزی کیبنٹ میں آ گیا، اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات و نشریات انآفیشلی میں چیف آرگنائزر بھی رہا. MQM کے جب تشکیل کر رہے تھے، علاقائی یونٹ بنا رہے تھے، تو اس میں بنیادی کردار میں نے جو ادا کیا تھا، ایک موقع پر میرے پاس وہ لیٹر ہے کہ عظیم احمد طارق نے ایک موقع پر یہ تک کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تنظیم کا جو بوجھ ہے مرکزی، وہ شمون ابرار جو ہے وہ ان کو سونپ دیا جائے. شمون ابرار، یہ سارے عظیم احمد طارق کے وہ لیٹرز ہیں، اور بھی بے شمار لیٹرز ہیں ہمارے پاس عظیم طارق کے، بے شمار لیٹرز ہیں جس میں تنظیم کو گائیڈ لائن جب امریکہ سے وہ پرووائڈ کرتے تھے تو وہ چیزیں تمام میرے پاس ہی آتی تھی. پھر اس میں ایک لیٹر وہ بھی بڑا تاریخی لیٹر ہے کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن، جس کے بانی میں اور عظیم احمد طارق، آج خدمت خلق کو بیٹھی ہے نا، کہ میں نے اور عظیم احمد طارق نے بنائی تھی. اچھا. اور یہ اس لیٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عظیم احمد طارق کا یہ لیٹر ہے، جس میں خود وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اور تم نے یہ پودا لگایا تھا، تنظیم بنائی تھی اور آگے ترقی کرے گی. اس کا مقصد سے یہ ہے کہ لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کے جو ہمارے لوگ ہیں علاقوں میں بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، وہ بچے طلباء جو تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے فیسوں کی وجہ سے، کتابوں کا خرچہ نہیں اٹھا پاتے، ان کے لیے ہم نے ایک خدمت خلق کمیٹی بنائی. جب میں نے اخباروں میں جب دعویٰ کیا، میرا آرٹیکل جب اخبار میں شائع ہوئے تو اس کے کچھ عرصے بعد اس کا نام تبدیل کر کے خدمت خلق فاؤنڈیشن رکھ دیا گیا. یہ دیکھیں، الطاف حسین اور ہم دونوں اسی خدمت خلق کمیٹی کے تحت جو بنگلہ دیش سے مہاجرین آئے تھے، پاکستانی آئے تھے، ان کو امداد تقسیم کر رہے ہیں. زبردست، بہت شکریہ. اس طرح سے اور کئی چیزیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح سے MQM جو ہے، جب نام اس کا اناؤنس ہوا، اس کا نام جب ہم طے کر رہے تھے، عظیم طارق کا کئی نام بھیجے، ہم لوگ بھیجے، تو ان ناموں میں جو ہے ابھی بات ہی چل رہی تھی کہ پھر میرے اختلافات ہو گئے اور میں جب ہمارے راستے جدا ہو گئے. بعد میں MQM کو چند سے بعد اس کا اناؤنسمنٹ ہو گیا. بہت شکریہ شمون ابرار صاحب. اب ہم آتے ہیں عظیم احمد طارق صاحب کے قتل پر. بہت سارے لوگ جو ہیں مختلف باتیں کرتے ہیں، انویسٹیگیشن ابھی تک کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی. کوئی دہشت گرد تھے، کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک گروپ آیا تھا، کوئی کہتا ہے کسی نے کنڈی کھول دی تھی، کوئی کہتا ہے کہ ایجنسیز نے یہ کیا. آپ ان کے قریب بھی رہے. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ آپ کا کب آخری دفعہ ان سے رابطہ ہوا، اور آپ کے نزدیک ان کو قتل کرنے والے کون سے عناصر تھے؟ کیا کہیں گے؟ کچھ آپ کو اس بارے میں نالج ہے؟ 2 میں نے آپ سے باتیں کی ہیں اس قلیل وقت میں. بہت شکریہ سر. دیکھیں، ہمیں تو اپنوں نے مارا، غیروں میں کہاں دم تھا، یہ ایک مصرع ہے. اور ان کو جو سانحہ ہوا، جو ان کی شہادت ہوئی ہے، تو بہرحال میں تو کراچی میں تھا نہیں. ان کی شہادت سے 3 روز قبل اس کا بھی گواہ موجود ہے اس وقت. 3 روز قبل یعنی 28 اپریل کو میری ان سے آخری ملاقات ہوئی تھی.
اور میں تو کافی عرصے سے ان سے ناراض تھا، لیکن یہ کہ 1991 میں انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی، پھر 92 میں انہوں نے ریکویسٹ کی. جب میں نکل کے آیا میں نے جینا پور کو سب سے پہلے میں نے کنڈم کیا تھا عظیم طارق کے کہنے پر. میں نے بھوک ہڑتال کی، میں گرفتار ہوا تھا 92 میں. جینا پور بنا کہنے کا رہے مقصد ہے تھے، کہ یہ ذرا بتائیے. جینا پور کے بنا رہے تھے؟ جینا پور نہیں اچھا. یہ ایک کہنا چاہیے کہ ذہنی خناس تھا. وہ جو بریگیڈیئر ہارون وغیرہ نے جو بات کی تھی کہ ان کے ہم جینا پور کی سازش کریں، بالکل غلط. بار میں اور امتیاز صاحب نے بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ یہ کچھ ایسے پروف نہیں ملے. اچھا، یہ آپ بھی ہاں، لیکن اس سے پہلے ایسا کچھ اس سے پہلے جی بریگیڈیئر امتیاز نے تو بعد میں بات کی. جی میں نے 92 میں میری پریس کانفرنس موجود ہے. تمام اخبارات میں وہ ریکارڈ بھی میرے پاس موجود ہے. میرے اسٹیٹمنٹ، میری پریس کانفرنس کی تفصیل موجود ہے، جس میں نے جینا پور کو کنڈم کیا تھا سب سے پہلے. چونکہ سب روپوش ہو گئے تھے، ان کے جتنے قیادت، میں تو ان کے میں نہیں تھا. میں تو اپنی جاب کر رہا تھا. عظیم طارق کے بےحد اصرار پہ وہ آنسوؤں سے رونے لگے، شمون بچا لو، کچھ کرو، نکلو. میں نے کہا میں تو سیاست میں نہیں. بہرحال ان کے کہنے پہ میں آیا میدان سیاست میں. پاکستان مہاجر فرنٹ کے نام سے میں نے تنظیم جو پہلے ایک مطلب بنائی تھی، وہ تنظیم کو ہم نے ایکٹیو کر کے، اور ہم نے پریس کانفرنس کی جو بہت پرہجوم پریس کانفرنس تھی. اور میں نے جینا پور کو سب سے پہلے میں نے کنڈم کیا. کسی کی ضرورت نہیں. یہ جتنے چیمپئنز بنے ہوئے ہیں نا، ان میں کسی کی ضرورت نہیں کہ جینا پور کے حوالے سے کوئی بات کرے. سب روپوش تھے. میں نکل کے آیا، ایجنسیوں نے میرا بھی گھیراؤ کیا، پوچھا. میں نے کہا بھائی، انہوں نے کہا کہ آپ ایم کی بی ٹیم ہے. میں نے کہا نہیں. میں نے بتایا کہ میرے تو ان سے اختلافات ہیں. میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ مہاجروں کا جینا پور سے پاکستان کے خدا نخواستہ خاتم بدن پاکستان کے توڑنے میں ہم کبھی حصے دار بن ہی نہیں سکتے. اس میں تو ہمارے بزرگوں کا، ہمارے پرخوں کا لہو ہے. ہم تو محب وطن، ہم سے زیادہ نظر آتی ہے محب وطن. تو شمون ابراہیم صاحب، یہ نام اچانک کہاں سے آیا جینا پور؟ پور تو کسی قصبے کو کہہ لیتے ہیں، کسی علاقے کو کہہ لیتے ہیں، لیکن کبھی دنیا میں ایسا ملک نہیں سنا جس کا نام ایسا جینا پور رکھ دیا. یہ اچانک نام کس طرح کریٹ کیا گیا ہے؟ سنگاپور بھی تو ہے نا. چلے ٹھیک ہے، صحیح لگا، شکریہ. جی جی جی. یہ مسئلہ تھا. عظیم طارق کو اگر اس کے قاتل کو دیکھنا ہے، اگر اس کے قاتل کی شکل آپ نے دیکھنی ہے اور وہاں تک پہنچنا ہے، میں نے اسی مہینے میرا ایک انٹرویو آیا تھا ایک اخبار کا، اطلاعات میگزین. اس وقت بھی میں نے بات کی تھی کہ اگر قاتل کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، قاتل تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو ان کے مرڈر سے، ان کی شہادت سے صرف 15 روز پہلے تک کے اخبارات اٹھا لیں. ان پر سندھ ہائی کورٹ پہ حملہ ہوا، ان پر 1-2 مرتبہ اور حملے کی کوشش کی گئی. ان کو اخبارات میں ان کے ساتھ مغالطات بکی گئی، ان کو برا بھلا کہا جاتا تھا. اخبارات میں کمپین چلی عظیم طارق کے خلاف. کون کون لوگ اس میں شامل تھے؟ کچھ زندہ ہیں، کچھ مر گئے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہنا چاہے قاتلان عظیم ہیں، جو انہوں نے عظیم طارق کا قتل کیا. باقی یہ کہ یہ قتل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی الگ سیٹ اپ بنا رہے تھے، کوئی پارٹی بنا رہے تھے؟ کوئی آپ کی جو آخری دفعہ ان سے گفتگو ہوئی تو وہ کب، یہ ایئر بھی بتا دیجئے کہ لاسٹ ان کے انتقال سے پہلے کب آپ کی لاسٹ ٹائم ان سے کتنے عرصے پہلے بات ہوئی، اور کیا انہوں نے اپنے کچھ تحفظات آپ کے سامنے پیش کیے تھے جان کے حوالے سے، یا وہ کوئی سیٹ اپ بنا رہے تھے، نئی پارٹی بنا رہے تھے، یا وہ اسی پارٹی کو آگے لے کے چلنا چاہ رہے تھے؟ 28 اپریل 1993 میں میری ان سے آخری ملاقات ہوئی. اس سے 1 روز یا 2 روز پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. انہوں نے نکالا اپنے ڈراز سے پریس کانفرنس. دیکھو شمون، یعنی بالکل میں حلفیہ بات کہہ رہا ہوں، اپنے رب کو حاضر و ناظر جان کے میں زندگی کے اس اسٹیج پر ہوں جس کے لیے میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں دیکھو بھائی، یہ ہماری زندگی کے لاسٹ ایپیسوڈ ہے. تو اس لیے میں حلفیہ بات کر رہا ہوں. انہوں نے نکال کے دکھائے کہ دیکھو شمون، میں تو چھوڑ رہا تھا سیاست، میں تنظیم کو سب کو چھوڑ رہا تھا، میں اعلان کرنے والا تھا، مگر ایس ایم طارق ہو گئے، طارق جاوید، دیگر لوگ جو ہے رونے لگے، کہنے لگے شمون عظیم احمد طارق، عظیم بھائی آپ ہماری سرپرستی کرتے رہے، نہ چھوڑیں. اس کے بعد جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور چونکہ ان کو اتنی دھمکیاں مل رہی تھی، اتنے زیادہ ان کو تھریٹ کا سامنا تھا، انہوں نے پریس کانفرنس یہ تھریٹ بڑا متنازع سوال اپنوں کا آپ سمجھ. جی میں نے کہا نا 2 ہفتے پہلے تک کے آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اپنے کون انہوں نے کیا کہا. پھر انہوں نے کہا کہ کچھ پیسے ہیں اکاؤنٹ میں شمون،
جو یہاں کے کارکنوں جو ہمارے جو بیوائیں ہیں، کچھ لڑکے جیل میں ہیں، ان کے کیسز چل رہے ہیں، کچھ گھروں میں کھانے منتھلی کچھ ان کو خوراک وغیرہ بھیجا، وہ پیسے ہم نے اسی کے لیے رکھے ہیں. غالباً مجھے یاد نہیں آ رہا 16 کروڑ یا 14 کروڑ نے کہا تھا اس زمانے میں. 16 کروڑ روپے؟ جی جی ہاں ہاں بہت بڑی اماؤنٹ. بالکل. میں فیکٹس جو فگر جو ہے یہی میرے ذہن میں اور ہے. یہ دو میں سے سب ایک تھا. پیسے جو تھے چندے کے تھے یا پارٹی ورکر سے ہاں جو ہاں لیے جاتے؟ اچھا سب یہ چندے بندے کے تھے، پتہ نہیں کہاں کا تھے. میں تو پارٹی میں تھا نہیں، مجھے پتہ نہیں. لفظ انہوں نے یہی استعمال کیا یہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ مجھے دے دو، یہ بھیج دو، یہ حوالے کر دو. وہ میں نہیں کروں گا ان کو حوالے، میں ان کو حوالے نہیں کروں گا. میں یہ ان کا حق ہے. یہ جو ہماری بیوائیں ہیں، یہ جو لڑکے جیلوں میں ہیں، یہ جو لڑکے کیسز بھگت رہے ہیں، جن گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے. وہ نہیں دے رہے تھے. اس پیسے یعنی وہ جوائنٹ اکاؤنٹ میں تھا. اس کے اکاؤنٹ ہولڈر 3 تھے، عظیم احمد طارق، احسن طارق اور طارق جاوید. 3 اکاؤنٹ ہولڈر. یہ عظیم بھائی نے بتائی بات، مجھے نہیں معلوم یہ بات. تو پھر یہ کہ وہ یہ بھی ایک کہانی الگ ہے. تو میری ان سے جب ملاقات ہوئی نا، انہوں نے یہ باتیں کی، اور باتیں یہ ہوئی. میری شادی ہونے والی تھی اس کے ایک ہفتے میں، اسی ہفتے. تو میں نے کہا کہ میری شادی میں آپ لوگ آ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ تھے، ان کی حقیقی بن چکی تھی. تو میں نے ان سے بھی فافاق وغیرہ تمام یہ سب میرے رابطے میں تھے. عامر خان بھی تھے، میرے گھر بھی آتے تھے. تو تمام لوگ رابطے میں تھے، اور تمام لوگوں کو ہم یہی سمجھا رہے تھے کہ ہمیں اتحاد کر لو، متحد ہو جاؤ، اختلافات ختم کرو، اور عظیم احمد طارق جو ہے اس کو لیڈ کریں گے. اس حوالے سے باتیں چل رہی تھیں ضرور، اور کوئی نئی پارٹی بنانے کا پروگرام نہیں تھا. اور ہم چاہ رہے تھے کہ سب مل جائے، پھر دوبارہ سے مل کر کے ایک نئی شروعات کریں، نئے جذبے کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ. تو یہ باتیں ہوئی. میں چلا گیا ملتان، کیونکہ میری شادی تھی، میری سسٹر ہمشیرہ رہتی تھی، ان کو مدعو کرنا تھا. تو وہاں 1 مئی کی صبح 7 بجے میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے. انہوں نے مجھے اٹھایا، جھنجھوڑا، کہا کہ عظیم طارق کا مرڈر ہو گیا. اب یقین کریں باخدا مجھ پر اس وقت بھی میرے رونگٹے کھڑے ہوئے. میں بالکل نروس بریک ڈاؤن ہو گیا. میں عجیب حالت ہو گئی. میں بستر پہ لیٹا ہی رہ گیا، اور ہائی گریڈ فیور مجھے ہو گیا، اور میری طبیعت خراب ہو گئی. 4-5 روز میں اس میں رہا، بیمار رہا، اور میری عجیب کیفیت تھی. پھر میں وہاں سے والد صاحب کے ساتھ آ گیا. شادی کی ڈیٹ آگے بڑھ گئی، 2-3 ہفتے آگے. اس کے بعد تو کہنے کا مقصد یہ ہے توصیف صاحب کہ بڑا ظلم ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا. یہ قومی المیہ ہے. اگر عظیم احمد طارق کے نظریے، عظیم احمد طارق کی سوچ و فکر کو ہم پکڑ کے چلتے، جو تعصب پر مبنی نہیں تھا، جو مفاہمت پر مبنی تھا، جو پیار و محبت کا پیغام تھا ان کا، تو یہاں اس شہر میں بھی امن رہتا، اس شہر کو بھی ترقی ہوتی، اور اس ملک کو بھی ترقی ہوتی. کیونکہ اس ملک کو ترقی اسی صورت میں مل سکتی جب یہ شہر ترقی کرے، اس شہر کے رہنے والے ترقی کریں، اس شہر کو اختیار دیا جائے. تو عظیم احمد طارق جو تھے وہ بڑی ہمگیر شخصیت تھی. ذات میں خود اپنی ذات میں ایک انجمن تھے. وہ شاعری بھی کرتے تھے، وہ نثر نگاری بھی کرتے تھے، وہ افسانہ نگاری بھی کرتے تھے، وہ تقریر بھی کرتے تھے. مطلب یہ کہ وہ کیا ان کی بتاؤں، ان کے لیٹرز میرے پاس اگر آپ دیکھیں اتنے خوبصورت، یعنی کیا اسلوب تھا، کیا ان کی لکھائی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ عظیم احمد طارق جو ہیں، بڑا دکھ ہے مجھے آج تک. انہوں نے ایک لفظ کہا تھا اسی زمانے میں، 1980 کی بات ہے، جب میں بھی لکھنا شروع کرتے. میں نے پمفلیٹ، اور میرے پمفلیٹ بھی لکھے مختلف کالجز میں، وہ چھپ کے جاتے تھے طلباء طالبات میں پڑھنے کے لیے. تو عظیم احمد طارق بڑے خوش ہوتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ شمون ابرار میرا روحانی وارث ہے. وہ جملہ ان کا جو ہے نا آج تک میرے ذہن پہ اس طرح سے ثبت ہو گیا ہے، اس طرح سے بیٹھ گیا ہے کہ وہ چیزیں مجھے یاد آتی ہے، تکلیف دیتی رہتی ہے. ہر سال برسی میں ان کی مناتا ہوں. اور ان کی پہلی برسی میں جب میں بڑا پریشان تھا اور پورا شہر خاموش تھا، واحد شمون ابرار تھا. میں گیا اخبارات کے دفتر، کوئی چھاپنے کو تیار نہیں تھا ان کے لیے 2 لفظ. اوپر سے انسٹرکشن آ گئی تھی کہ عظیم طارق کے بارے میں کچھ نہ لکھا جائے، کچھ نہ چھاپا جائے، خاموشی اختیار کی جائے. جب تنظیم فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ہم یہ چیزیں. میں نے پھر کہا اس میں الیاس شاکر مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، غریق رحمت، اس کے علاوہ مختار عاقل
جو اس وقت قومی اخبار میں تھے اور آج کل شاید جدت کے چیف آرگنائزر، انہوں نے تعاون کیا اور میں نے جو مضمون دیا تھا پورے صفحے، ایک صفحے کا مضمون تھا، اخباری صفحہ جو ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں حذف کی گئی مجبوراً، حالات ایسے تھے. انہوں نے کہا شمون اس کو کوشش کرتے تو آدھے صفحے پہ، ہاف پیج پہ جو ہے پھر یہ مضمون میرا بڑا تاریخی مضمون میرا شائع ہوا. اور تو یہ ہم اور کیا کر سکتے تھے. بہت شکریہ. لیکن ان کے لیے لکھا ہم. تو یہ بات آپ کلیئر کر رہے ہیں کہ وہ کوئی دوسرا سیٹ اپ نہیں کر رہے تھے یا دوسری پارٹی نہیں بنا رہے تھے، وہ اسی پارٹی کو آگے لے کے چلنا چاہ رہے تھے اور سب کو ملانا چاہ رہے تھے آپس میں. بالکل جیسے رضا عابدی صاحب کرنا چاہ رہے تھے، جو آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ہماری پارٹی سے، یہ ہماری پارٹی سے، لیکن وہ نام بھی ختم ہو گیا. شمون ابرار صاحب کیا کہیں گے آخر میں؟ آپ کی جو نئی آپ نے پارٹی بنائی ہے فرزند زمین پاکستان، اس کے اندر آپ نے بڑے کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، رائٹس کے لیے بات کر رہے ہیں، لوگوں کو ملانے کی بات کر رہے ہیں. اب تک آپ کو کتنی کامیابی ہوئی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے پی ایم او سے بنائی تھی جو کامیابی حاصل ہوئی تھی، اس میں حد تک کامیاب ہوئے ہیں یا ہو جائیں گے؟ کیا کہیں گے آخر میں؟ جب ہم نے پی ایم او بنائی تھی تو شروع کے جو ہے پہلا سال تو یہ بڑی کہنا چاہیے کہ مسائل کا سامنا رہا. اس میں وسائل کا بڑا، اور ہمیشہ وسائل کا مسئلہ ہے. آج بھی ہمارے ساتھ وسائل کا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی ہم کر رہے ہیں. لیکن آج کا ماحول اور اس وقت کے ماحول میں بڑا فرق ہے. اس وقت ایک پارٹی ہم نے بنائی تھی، اس وقت چیزیں جو تھیں ان لوگوں کی سمجھ میں تھوڑے سے تکرار یا تھوڑے سے بحث کے بعد، تھوڑے سے کنوینس کے بعد، یعنی کہ لوگ کنوینس ہو جاتے تھے. آج اس نام پہ یہاں کے مسائل پہ بہت ساری پارٹیاں، آج جو ہے یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، بات سب وہی کر رہے ہیں. وہ لوگ بھی ہیں جن کو قدرت نے 40 30 35 سال مواقع دیے، ان کو اسمبلیوں میں لے گئے، ان کو ہر چیز، مگر آج وہ بھی ہیں اور لوگ ان کے ساتھ بھی جڑے ہیں. ایک بڑا طبقہ مفاد پرستوں کا جو ہے وہ کریٹ ہو گیا، کہنے کہ وہ بن چکا ہے، جو مختلف، کیا بتاؤں کہ بہت آج کے حالات پہلے سے کہیں زیادہ خراب ہو چکے ہیں. لوگوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ مسائل کا حل وہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. مسائل کا حل یہ ہے کہ سوشل کانٹریکٹ کرو، نفرتیں ختم کرو. جو نفرتیں قائم کی گئی 30 35 سالوں میں دیگر قومیتوں کے ساتھ، یہ اس شہر میں رہتے ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. جو مسائل ہمارے ساتھ درپیش تو ان کے بھی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں بھی وہ تسلیم کریں، ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں. ہمارے بھی جو ایشوز ہیں ان کے بھی ایشوز ہیں، ہم مل کر ایشوز کو سالو کریں. اور اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، عوامی رابطے کر رہے ہیں. ہم گڈاب بھی گئے، ہم خدا کی بستی بھی گئے، ہم مفتی وارنگی ٹاؤن بھی گئے، اور کئی علاقوں سے ابھی پروگرام ہمارے ہونے. ہم کر رہے ہیں، کوششیں اپنی کر رہے ہیں. ہم لٹریچر، ہم نے آخری مراحل میں لٹریچر بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. لوگوں کو ہمارا کام ہے آگاہی دے دینا، لوگوں کو بتا دینا کہ صحیح رائٹ وے کیا ہے، رائٹ ڈائریکشن کیا ہے، وہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کہ اللہ ہم لوگوں کو کامیابی دے، کیونکہ ہماری نیتیں جو ہے نا وہ صاف ہیں. نوجوانوں سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی آؤ اور مومن بنو، چونکہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا ہے. آئیں آپ لوگ. فرزند زمین ہم نے نام اس لیے رکھا ہے بھائی کہ فرزند زمین ہم ہیں، ہم سب ہیں، مگر ہمیں تسلیم کرو کہ ہم فرزند زمین ہیں. کہتے ہیں کہ تسلیم کرتے ہیں. اگر تم تسلیم کرتے ہو تو پھر کوٹا سسٹم میں ہمارا جو حق بنتا ہے وہ ہمیں دو. اگر تم تسلیم کرتے ہو تو اخباروں میں مت لکھو کہ کراچی حیدرآباد سفر کے علاوہ درخواست نہ دیں. اگر تم تسلیم کرتے ہو تو سندھ کے جتنے سرکاری ادارے ہیں، جو سرکاری نوکریاں. شمون ابرار صاحب، یہ جو محرومین پاکستان ہیں یہ بھی تو نہیں کھڑے ہوتے، یہ بھی تو اپنے رائٹس کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے. دیکھیں لائٹ نہیں ملتی تو یہ جنریٹر خرید لیتے ہیں، اگر ڈکیتیاں ہوتی ہیں موبائل ان کے چھین لے جاتے ہیں، گھروں میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں تو گارڈ رکھ لیے جاتے ہیں. ہر چیز کا آلٹرنیٹ نکالا ہوا ہے، لیکن اپنے رائٹس کے لیے پانی نہیں آ رہا تو بورنگ کر لی گھر کے اندر، سیشن پمپ لگا لیے. اپنے رائٹس کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلا. کوٹا سسٹم اگر آ گیا تو پرائیویٹ کمپنیز جوائن کر لیں. تو اپنے رائٹس کے لیے یہ بھی تو محروم ہے. پاکستان کی کمزوری ہے کہ اپنے رائٹس کے لیے پرامن طریقے سے باہر نکلیں اور اس کے خلاف پٹیشن فائل کریں. مانا کہ جج بھی کسی اور کے ہیں، عدلیہ بھی پوری کسی اور کی ہے، راتوں رات فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ میڈیا میں اور لوگوں کو شعور تو پیدا ہوگا کہ ہمیں رائٹس نہیں مل رہے. یہ محرومین پاکستان کی بھی تو کمزوری ہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو USA سے جوائن کیا. شمون ابرار صاحب، آپ نے بڑے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور بڑے جو چھپے ہوئے راز تھے اس پہ سے آپ نے
پردہ بھی ہٹایا, آپ نے لوگوں کو اشارے بھی دیے کہ آپ کیا پڑھیں کیا دیکھیں, اور لوگ یقیناً دیکھیں گے کہ کیونکہ یہ ایک بڑا عظیم نقصان تھا مہاجر قوم کا جب عظیم احمد طارق در فانی سے کوچ کر گئے, اور وہ ایک ایسا ہمبل انسان تھا جو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا صلاحیتیں دی تھیں, جو مستقبل کے معمار کھڑے کرنے والوں کی ان کے اندر صلاحیت تھی اور انہوں نے کھڑے کر کے بھی دکھائے. آج ہماری یہاں قیادت کا فقدان ہے, لوگ جو ہیں انتشار کا شکار ہیں, یہ قوم جو ہے بکھر چکی ہے, اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں پتہ کہ آگے کی منزل ان کی کیا ہے, یہ کچھ رائٹس حاصل کر بھی پائیں گے یا نہیں پائیں گے, یا جو ان کے لیڈر سامنے آئیں گے وہ ذاتی چپلس یا ذاتی مفادات کی نظر ہو جائیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ. شمون ابرار صاحب بہت بہت شکریہ, اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. سامعین, ہمارے ساتھ شمون ابرار صاحب تھے, فرزند زمین پاکستان کے آرگنائزر, اور اے پی ایم ایس او میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا بنانے میں, اور الطاف حسین صاحب, عظیم احمد طارق صاحب, شمون ابرار صاحب, یہ وہ لوگ تھے جو انہوں نے اور بھی لوگوں کے, سمیع صاحب کے نام لیے, اس میں سلیم شہزاد صاحب بھی تھے, ان سب نے پارٹی بنائی پھر, لیکن یہ پارٹی کے جو مقاصد تھے, آج تک حقوق کی جنگ جاری ہے, آج تک ذاتی اختلافات کی جنگ جاری ہے, آج تک وہ جو مقاصد تھے اس کو حاصل نہیں کر سکے. آج بھی جو محرومین پاکستان ہے وہ قیادت کے فقدان کا شکار ہیں, اور آج بھی مختلف پارٹیز میں, مختلف ٹولیوں میں, مختلف گروپ میں بٹ چکے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. میں نے پچھلے دنوں اپنے سوشل میڈیا میں اور فیس بک پہ بھی لوگوں کو یہ اویئرنیس دینے کی کوشش کی. یہ مہاجر یہ واحد قوم ہے جو آپس میں ہی ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں, آپس میں الجھے میں, ان کو کوئی اور نہیں مل رہا. دوسری قومیت کا کوئی آدمی سامنے آ جاتا ہے تو ان کے منہ میں ایسا لگتا ہے جیسے کریزی گلو ہو گیا ہے. تو اگر اپنے رائٹس کی بات کرنی ہے تو تھوڑی سی نالج بھی لینی ہے, اور ان کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ آپ اپنے رائٹس اپنے لیے نہیں, اپنی فیملی, اپنی قوم کے لیے حاصل کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے اسپانسر ہیں پلیزنٹ ٹریول, آپ کی خدمت میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. سنتے رہیے, یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو USA. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. Traveling made simpler with Pleasant Travel. اب تمام ویکیشن پیکیجز نہایت افورڈیبل ریٹس پر. اس کے علاوہ یورپ, پاکستان اور افریقہ کے نئے پیکیجز. Pleasant Travel is authorized agent of Emirates Airlines. اور آپ کے لیے Emirates Airlines Pakistan Special 3-piece luggage allowed for economy class with all COVID-19 travel safety precautions. Pleasant Travel, خدمات کے 30 سال. Call 877-508-1927 اور visit pleasanttravel.com. تو سامعین, آپ نے یہ ہمارا اسپانسر سنا پلیزنٹ ٹریول, ان کے پاس ضرور جائیے اور بہترین ان کے پاس ڈیلز موجود ہیں. آپ کو پرویز انور وداون صاحب کی آواز میں خوبصورت سی شاعری سناتے ہیں. سنیے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو USA ہے. آج ہم ایک آپ کو نئی پوئم سنا رہے ہیں, تو یہ بس اللہ کی طرف ہے, اور جو بھی آمد ہوتی ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ریکارڈ کر لوں. تو یہ کچھ پوائنٹ شروع ہوتی ہے ایسے: رب نے لبالب بھر دیا ایمان میرے اندر، رب نے لبالب بھر دیا ایمان میرے اندر، پھر فرشتوں نے کیا قیام میرے اندر. رب نے لبالب بھر دیا ایمان میرے اندر،
پھر فرشتوں نے کیا قیام میرے اندر، ہر طرف برسنے لگی ایمان کی دولتیں، ہر طرف برسنے لگی ایمان کی دولتیں، پھر نہ آیا کبھی شیطان میرے اندر، ہر طرف برسنے لگی ایمان کی دولتیں، پھر نہ آیا کبھی شیطان میرے اندر۔ سبحان اللہ، یاد رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور خوشیاں عطا فرمائے، اور یہ جو کرونا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، ہم دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور مسلمانوں کو پکا پختہ ایمان عطا فرمائے، اور ہم سب کو حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحت تندرستی اور صحت عطا فرمائے رکھے، اور پاکستان کی، سعودی عرب کے، اس مسلمان ملکوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ سامعین، ہمارے درمیان میں پرویز انور وداون صاحب تھے، خوبصورت سی ان کی آپ نے شاعری سنی، اور داد ضرور دیا کریں ان کو نام دے کر کہ وداون صاحب آپ نے خوبصورت سی شاعری کی۔ اس کے ساتھ ہی سامعین، محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے، اللہ آپ کا ہمارا سب کا نگہبان۔ اگلے اتوار کو 1 بجے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اور آپ کو پتہ چلے بڑی اہم شخصیت ہمارے درمیان میں ہوں گی۔ پروگرام سننا نہیں بھولیے گا، اور ایک ایک الفاظ بڑا قیمتی ہوگا، اور ایک ایک بات بڑی ہسٹری کے حوالے سے ہوگی۔ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہوگا۔ اگر آپ نے پروگرام مس کر دیا تو بہت کچھ مشکل کر دیا، تو میری پوری کوشش ہے کہ اگلے پروگرام کو آپ کو بہت اہم انکشافات پتہ چلیں گے، اور بہت اہم شخصیت ہوں گی ہمارے درمیان میں۔ اللہ حافظ۔